خبر ہے پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی احتجاج کی وجہ سے راستوں کی بندش کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل نے رپورٹ پیش کر دی ہے۔ سماعت جسٹس اعجاز انور اور جسٹس فرح جمشید کی ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ تمام ریجن کی رپورٹ آ گئی ہے، تمام راستے کھول دیے گئے ہیں۔ اعجاز انور نے بتایا کہ رات تک تمام راستے کھلے نہیں تھے۔ درخواست گزار نے بتایا کہ ثوابی موٹر وے بند تھی، اب اس کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ اس وقت تمام راستے کھلے ہیں۔ وکیل نے بتایا کہ راستوں کی بندش سے مریض بھی چل بسے، جس پر جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ ہمارے سامنے ایسا کوئی کیس نہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی رکن فرح خان صاحبہ۔ فرح خان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فرح خان صاحبہ اب آپ کیا کہیں گی؟ تمام تر راستے کھول دیے گئے ہیں، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو ویری مچ۔ جی ہاں، عدالتی حکم پہ چونکہ یہ رٹ پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد صاحب کی قیادت میں جمع ہوئی تھی اور اس کا فیصلہ آیا، آپ نے دیکھا کہ لیکن کل بھی انہوں نے ہٹ دھرمی رکھی، روڈ بلاکس کرنے کی پوری کوشش کی، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب کا پھر ایک بیان آتا ہے کہ عدالت کو یہ مسئلہ دیکھنا چاہیے تھا۔ تو اب یہ عدالت کو بھی ڈکٹیٹ کرنے لگے ہیں کہ انہوں نے کیسے فیصلے دینے ہیں، جبکہ ان کو اپنا کام نہیں آتا ہے، نہ اپنا صوبہ چلانا آتا ہے، نہ اپنے لوگوں کی پرواہ ہے، نہ اپنے لوگوں کا خیال ہے۔ کل باجوڑ میں ایک انفارچونیٹ جو واقعہ ہوا، اس میں ہمارے 11 جو قیمتی ہمارے جوان سپاہی ہیں وہ شہید ہو گئے۔ وہاں جانا تو دور کی بات کہ انہوں نے اس واقعے کی مذمت تک بھی نہیں کی۔ تو یہ تو ان کا حال ہے، کیونکہ یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ٹیررزم کی مذمت کریں گے تو پھر آپ جو ہے نا اس صوبے میں دوبارہ حکومت قائم نہیں کر سکیں گے۔ تو جس پارٹی کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو، جو خود عوام کے راستے بند کرتی ہو اور سر پہ رمضان آ رہا ہو، تو اب دینی لحاظ سے یہ کیسے آگے رمضان کو خود مناتے ہیں؟ تو ان کو ان باتوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ اور اس پورے جو 4-5 دن یہ تکالیف سے خیبر پختونخوا اس اذیت سے گزرا ہے، آپ نے دیکھا کہ کتنے جو طلبہ تھے ان کا امتحان تھا اور وہ طلبہ اپنا امتحان دینے سے رہ گئے ہیں، ان طلبہ کا پورا 1 سال ضائع ہو گیا۔ اور کتنے لوگ تھے جو میرٹ پہ انٹرویو میں سلیکشن کے لیے جا رہے تھے، وہ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور یہ جانی نقصان جو ہوا ہے تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اور یہ یہاں کے بیٹھے ہوئے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد، اسے یہاں یرغمال بنایا ہوا ہے۔ جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے فیصلے میں تو یہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں، لیکن پھر انہی کی سپورٹ کے لیے جب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ خان صاحب کا علاج کرایا جائے، جو کہ پاکستان کے بیسٹ ڈاکٹروں سے کروایا گیا، پھر اس کی رپورٹس بھی جمع ہوئیں، تو اس سے بھی ان کو یقین نہیں ہے۔ اب یہ عدلیہ کی بات بھی نہیں مانتے، ان کو اپنا صوبہ بھی نہیں چلانے آتا، نہ اپنے لوگوں کی ان کو کوئی پرواہ ہے۔ تو یہ پھر کلیم کرتے ہیں کہ کل ہم نے وفاق میں آ کے پورے پاکستان کو سنبھالنا ہے، 4 صوبوں کو سنبھالنا ہے۔ ان سے اپنے صوبے کی ایک گلی کوچا جو ہے وہ سنبھل نہیں رہا ہے، اور یہ بات کرنے لگے ہیں پاکستان سنبھالنے کی۔ تو اب عوام ان کو جان چکی ہے کہ یہ سوائے جھوٹ بولنے کے، انتشار کرنے کے، نوجوان نسل کو بد اخلاق بنانے میں، اور جو صوبہ ہے اس میں کرپشن کی بھرمار کرنے میں، صحت کا آپ وہاں نظام دیکھیں کہ ایک بیڈ پہ 3 مریض ہوتے ہیں، اور تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں، جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کو وہاں بر وقت ادائیگی نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ تو میرے صوبے کا حال ہے، میں آپ کو وہاں کس چیز کا رونا روں؟ آپ دیگر صوبے دیکھیں، صوبہ پنجاب کی میں بات کروں گی کہ وہاں ٹریفک کا نظام، ٹریفک انجینئرنگ اتنی آرگنائز ہو گئی ہے کہ ہر ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے ایک ڈائریکشن میں جانا ہے۔ آپ کبھی پشاور انٹر ہوئیے، آپ خیبر پختونخوا آئیے، آپ کو پتا چلے گا کہ بے ہنگم ٹریفک ہے، اور اس پہ بھی انہوں نے راستے بند کر دیے۔ تو جب نقل و حرکت بند ہو جاتی ہے، آمد و رفت بند ہو جاتی ہے، تو اکنامکلی کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی تو اس کے پوسٹ انالیسز آنے باقی ہیں۔ فرح خان صاحبہ قطع کلامی کے لیے معذرت، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ احتجاج پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں ہو رہا، عوام اپنا احتجاج خود ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ بہت اچھا جی، آپ نے یاد دلایا۔
اگر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں ہو رہا، دیکھیں میں خود ایک سیاسی ورکر ہوں، اگر میرا لیڈر مجھے کال نہیں دے گا تو میں کیوں روڈ پہ آؤں گی، میں کیوں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کروں گی یا وہ ایکٹیویٹی کروں گی جس سے میری جو لیڈرشپ ہے وہ مطمئن ہو. تو لیڈر کبھی جو ہے ڈسپلنری ایکشن ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے اس کی ایکسپلینیشن دینی ہوگی. تو یہ ان کی ایما پہ یہ کال کی گئی تھی، بالکل ان کا مائنڈ سیٹ اس کے پیچھے تھا اور اس کا مقصد صرف انتشار تھا. خیبر پختونخوا کی عوام کو انہوں نے ہراس کیا ہے، ان کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، ان کا جانی مالی نقصان کیا ہے، جو کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آج بھی عدالت کے فلور پہ یہ بات ہوئی ہے کہ جی جانیں چلی گئی ہیں، تو وہاں یہ بات واضح کر دی گئی. اور اب آپ دیکھیے گا کہ یہ تمام لوگ پہنچیں گے اور مقدمات کی بوچھار ہوگی. اب یہ عدلیہ پہ جو ان کی ایڈمنسٹریٹو سائٹ ہے اس کا بوجھ بھی ڈال رہے ہیں. جب وہاں آئی جی صاحب اپنا کام کرتے ہیں تو وہ بھی ان کو برے لگتے ہیں. تو ان کو کون سا ادارہ پسند ہے یہ خود بتا دے. پھر یہ الیکشن کمیشن پہ الزام لگاتے تھے اور وہ چیف صاحب جو ہیں چیف الیکشن کمشنر وہ بھی انہی کے لگائے ہوئے تھے. تو جو ادارہ جو سربراہ آیا وہ انہی کا تھا. اب یہ اس سے بھی نالاں ہیں تو یہ تو پھر پورے پاکستان سے نالاں ہو گئے، تو پھر ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. رکن کے پی اسمبلی فراح خان صاحبہ ہم سے گفتگو کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.